ظاہر ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ رہے ہیں. پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی ہے نا, پی ٹی آئی تو اب ہے نہیں. تو سلمان اکرم راجہ تو ایسے ہے نا جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا, وہ کینڈی شاپ میں آ جائے نا تو وہ کہتا ہے ساری کینڈیز میں ابھی کھا لوں. اب ان جب 23 لوگوں کو جو ایم این اے سٹنگ ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں, آپ ان کی اس طرح بے عزتی کر رہے ہیں کہ آپ ہیں ہمارے ایم این اے لیکن ہم آپ کو نکالنے لگے ہیں. کون رہے گا؟ فارورڈ بلاک کی جو بات کی گئی ہے, آپ کو کتنا لگتا ہے, کیونکہ آپ کا تو رابطے ہیں پارٹی کے اندر ہیں آپ سارے لوگوں سے, تو فارورڈ بلاک واقعی بن رہا ہے عید کے بعد؟ اور سلمان اکرم راجہ, شبلی فراز جیسے لوگ تو پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگوں کے کہ نکلیں پارٹی میں, صرف یہی رہ جائیں. اس ساری جو یہ کھچڑی بنی ہوئی ہے اور جو ہو رہا ہے اس وقت پارٹی میں, خان صاحب کا کیا موقف ہوگا اس وقت؟ 2018 میں بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا مسالہ چاہیے تھا نا ہانڈی میں, وہ تو ملا. لیکن یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں جیسے عادل راجہ ٹائپ چلا رہے ہیں یا اور اس طرح کے لوگ چلا رہے ہیں, پی ٹی آئی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ منا لیں گے کر لیں, ہم اگر خان صاحب کو منا سکتے تو یہ سچویشن ہی نہ آتی. اب جب بھی نواز شریف صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے یا بات آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 90 کے ایرا میں پھنسے ہوئے آدمی ہیں. مریم نواز کی گورننس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پیپر گورننس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ حکومت کو پہلے یہ تو تسلیم کرے اپنے دماغ میں. مجھے سلمان راجہ یا گوہر یا شبلی فراز یا یہ جو لوگ چلے جائیں گے تو ان کی کیا حیثیت اوقات ہے کہ لوگ ان کو سنیں گے. گوادر کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا بلوچستان سے, پاکستان نے پیسے دے کے خریدا تھا عمان سے. وہ فیڈرل ٹیریٹری ہے, اس کو فیڈرل ٹیریٹری جو ہے وہ ڈکلیئر ہونا چاہیے اور اس کو دبئی کی طرز کے اوپر آپ اس کو ڈیولپ کریں, آباد کریں, وہاں پہ لوگوں کو آنے دیں. وہاں پہ آپ یہ مولویوں سے بچائیں ان کو, وہاں ڈرنکس الاؤ کریں, وہاں پہ لوگ دنیا سے آ سکیں, وہاں پہ کسینو کھلنے دیں, وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملنے دیں. السلام علیکم, وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں. آج کل آپ بڑی خبروں میں ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو چل رہی ہیں چیزیں, اور باقی بھی جو آپ نے بیانات حال ہی میں دیے ہیں. یہ ایک تو یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا کس جماعت سے ہے؟ ظاہر ہے وسیم, جھگڑا تو یہی ہے نا. ہم اگر پی ٹی آئی میں اگر ہم نے چھوڑنی ہوتی تو ہم 7 مہینے میں جیل رہا ہوں. اس وقت 48 مقدمے ہیں میرے اوپر. تو آپ کا خیال ہے کہ میں ٹکٹ لے کے ایم این اے یا وزیر نہیں بن سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ رہے ہیں. پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی ہے نا, پی ٹی آئی تو اب ہے نہیں. پی ٹی آئی تو جو کاڈر ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سب کو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا. اسد عمر ہو گئے, پرویز خٹک ہو گئے, میں ہو گیا, عمران اسماعیل, علی زیدی اور بے شمار جو ہمارے دوست ہیں ان کو نکال دیا. پھر جو حماد اظہر ہیں, میاں اسلم ہیں, وہ ابھی تک جو ہے وہ آ نہیں پا رہے سامنے. مراد سعید ہیں. اس کے بعد جو لوگ بچے تھے, شاہ محمود قریشی, محمود الرشید, عمر چیمہ, یاسمین رشید, اجاز چودھری صاحب, یہ لوگ جیلوں میں ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کا کاڈر تو توڑ دیا نا. تو جو ابھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ابھی جو بیرسٹر گوہر ہیں, باقی جو لوگ ہیں. دیر کین بی اینی تھنگ بٹ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اتنے سالوں سے پالیٹکس کور کر رہے ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کیسے وارد ہوئے ہیں. یہ تو کتنا بڑا ویکیوم آپ نے کریٹ کر دیا اسٹیبلشمنٹ میں, پالیٹکس میں, کہ جو کل وقتی وکیل تھے وہ جز وقتی سیاستدان بن گئے. تو اس کے نتیجے میں ایک فل ان دا بلینکس ہے جو اس وقت ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ ان کی مدت جو ہے میکسیمم 2-3 مہینے اور ہوگی, 4 مہینے اور ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو بدلا جائے گا, ہو سکتا ہے پہلے بدل جائیں. اچھا, اب پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی اندر کی خبریں آ رہی ہیں, فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں بابر امان نہیں اندر جا سکتے, کوئی کیا کہہ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کہیں نظر نہیں آ رہے. اس وقت لگتا ہے کہ سارے افیئرز جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب چلا رہے ہیں. وہ تو سلمان اکرم راجہ تو ایسے ہے نا جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا, وہ کینڈی شاپ میں آ جائے نا تو وہ کہتا ہے ساری کینڈیز میں ابھی کھا لوں. وہ یہ تو جیسے 4 سال کے بچے ہوتے ہیں نا, کڈ ان اے کینڈی شاپ جس کو کہتے ہیں, تو ہی از اے کڈ ان اے کینڈی شاپ. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. سب سے ایسے خام خواہ بابر امان جو ہیں ان کی پی ٹی آئی میں کل میرا خیال ہے مدت اتنی ہوگی جتنی کہ سلمان راجہ کی سیاسی عمر ہے. ان کی سیاسی عمر تو خیر 10-15 مہینے ہے نا. بابر امان کا ایک تجربہ ہے. پھر فیصل جو ہے وہ یہ ابھی فیصل نے 500-600 لوگ تو بھی چھڑوائے ہیں جو بغیر اس کے. اس سے پہلے جب دھرنے سے لے کے جب ہمارا یہ 2014 میں تھا, اس وقت فیصل جو تھا سارے
پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے وکالت کر رہا تھا، ان کو چھڑوا رہا تھا، اور اس کا پرانا اس کا ریلیشن شپ ہے. باقی لوگوں کا بھی ایسے ہی، یہ تو ایسے ہی انہوں نے ایک تماشا بنا لیا ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے نا اگر اڈیالہ جانے کا اور ان کی ملاقات آپ دیکھیں تو آپ یو ول بی ٹیکن اے بیک کہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کوئی آدمی پی ٹی آئی میں آ نہ جائے اور جو ہیں ان کو نکالنا کیسے. پچھلی جو آخری میٹنگ جس میں ہم تھے اس میں 23 لوگوں کی لسٹ سلمان راجہ اور شبلی فراز نے دی کہ ان کو آپ پارٹی سے نکال دیں، جس میں سارے ایم این ایز اور یہ جو فارورڈ بلاک کی باتیں یہ کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟ یہ شروع ہوئی ہیں جب سلمان راجہ اور شبلی فراز جیسے نااہل لوگوں نے عمران خان کو جا کے لسٹ دی سٹنگ سینیٹرز اور ایم این ایز کی اور کہا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کو آپ اس طرح انسلٹ، اور پی ٹی آئی میں یہ رواج ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی انسلٹ کرنا وہ فرض سمجھتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ ایک رواج ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. اب ان جب 23 لوگوں کو جو ایم این اے سٹنگ ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں آپ ان کی اس طرح بےعزتی کر رہے ہیں کہ آپ ہیں ہمارے ایم این اے لیکن ہم آپ کو نکالنے لگے ہیں، کون رہے گا؟ کل بھی میں دیکھ رہا تھا ایک نوٹیفیکیشن کہ جو سٹنگ ایم پی ایز ہیں وہ کام نہیں کر رہے تو اس کی جگہ پہ ہم فلانے کو وہ حلقے کی ذمہ داری اور وہ دے رہے ہیں. یار آپ لوگوں کا دماغ خراب ہے. ایک انوائرمنٹ میں ہے آپ، یا تو دیکھیں آپ انقلاب پھر لے آئیں، آپ ساری پارٹی کو کہیں آپ ریزائن کر دیں اپنا پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں. ادھر بھی نہیں آپ جا سکتے یا جانا نہیں چاہتے یا جانے کی اس طرح ہے نہیں ہے، اور جو ہیں ان کو آپ روز بے عزت کر رہے ہیں. کون بے عزت کرتا ہے؟ یہ سلمان راجہ، شبلی فراز، یہی لوگ ہیں. گوہر ایکچولی اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، لیکن گوہر علی ظفر ہو گیا، گوہر وہ ہو گیا، irrelevant سے نہیں لگ رہے. irrelevant ہے ٹوٹل. وہ تو ایسے سائڈ پہ بیٹھے دہی کھا رہے ہیں. اسد کیسر ہو گیا، ان لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی پارٹی میں. میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں، اسپیشلی اسد کیسر وغیرہ کے یعنی اس وقت پارٹی سلمان اکرم راجہ چلا رہے ہیں پوری. لگ تو یہی رہا ہے اپیرنٹلی. تو اگر اس طرح کے بونے جو ہیں وہ اتنی بڑی پارٹی کو چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے. دے آر پولیٹیکل نووسز. اچھا، فارورڈ بلاک کی جو بات کی گئی ہے آپ کو کتنا لگتا ہے، کیونکہ آپ کا تو رابطے ہیں پارٹی کے اندر ہیں آپ سارے لوگوں سے، تو فارورڈ بلاک واقعی بن رہا ہے عید کے بعد؟ مجھے آپ صرف یہ بتائیں، آپ مجھے بتائیں اگر آپ جا کے 23 ایم این ایز اور سینیٹرز کی خان صاحب کو لسٹ دے دیں کہ یہ سارے غدار ہیں ان کو آپ نکال دیں، فارورڈ بلاک نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اچھا، یعنی آپ کو لگتا ہے بن رہا ہے. لیکن نا اس کی اہمیت حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ جب سٹنگ ایم این ایز کو، سینیٹرز کو اس طرح سے بے عزت کریں روزانہ، ان کی پارلیمانی پارٹی کی حیثیت کوئی نہیں ہو تو وہ بن جائے، تو مطلب اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اور سلمان اکرم راجہ، شبلی فراز جیسے لوگ تو پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگوں کے کہ نکلیں پارٹی میں اور صرف یہی رہ جائیں. نہیں تو آپ کی جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری ہی بات پہ تو رکا. میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ لوگ اگر آپ ابھی ان کو نکال دیں گے تو پارلیمانی پارٹی کیا بچے گی؟ دیکھیں نا، گرینڈ جو پولیٹیکل الائنس تھا وہ خان صاحب سے میں نے ریکویسٹ، جب میری ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یہ جو پہلی کمیٹی بنی ہے نیگوسیشنز کی، یہ میری درخواست کے اوپر بنی. اچھا، جو گرینڈ پولیٹیکل الائنس کا آئیڈیا ہے یہ میرے خان صاحب نے اس کو جو، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں تو سال سے یہ بات کر رہا تھا، نہیں بات خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی میں نے کہا جی آپ کو اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ میرے کہنے کے اوپر جو ہے انہوں نے بنائی، ہی از ویری کائنڈ. اور اس کے بعد اپنا یہ جب لسٹ آئی ہے تو میں نے کہا یہ سارے لوگوں کو کاٹ دو گے تو پیچھے کی بچے گا؟ آپ ایک طرف کلیم کر رہے ہیں عورتوں کی اور منارٹیز کی سیٹیں، دوسری طرف آپ ان لوگوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں. تو کوئی تھوڑی بہت بھی جس میں پولیٹیکل سینس ہوگی وہ اپنے سٹنگ، جب اگلی دفعہ آپ ٹکٹ نہیں دینا نہ دیجیے گا. لیکن وہ تو آپ کا ساسہ ہے اس وقت، آپ ان کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو آپ کا ساسہ ہے نا بھائی، اس وقت کے پیچھے پڑ گیا. اچھا خان صاحب، اس ساری جو یہ کھچڑی بنی ہوئی ہے اور جو ہو رہا ہے اس وقت پارٹی میں، خان صاحب کا کیا موقف ہوگا اس وقت؟ خان صاحب میرے خیال میں جو بھی دیکھا ہے نا میں نے، ایک تو دیکھیں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو 3-4 چیزیں چاہیے. ایک تو انہیں ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے جو ان تک نہیں پہنچتی. سیکنڈ انہیں جو ہے وہ چاہیے کہ ایڈوائس چاہیے، ان تک پولیٹیکل ایڈوائس بھی نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ جو حکمت عملی بنائیں اس پہ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی بنے، وہ بھی ان کے اوپر نہیں ہے. دیکھیے وسیم، بات یہ ہے، میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں بیکاز یو ہیو بین ان پالیٹکس، میں آپ ہم لوگوں کا یہ کام ہے، ہم پولیٹیکل تجزیہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو بنے ہوئے تو 22 سال ہو گئے ہیں نا، 1997 میں بنی تھی. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں اس وقت آ سکی ہے جب ہم جیسے لوگ پی ٹی آئی میں آئے.
اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ہم جیسے سے یعنی آپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو تھوڑے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو یا پولیٹیشینز ہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی پرانی پی ٹی آئی کی بات چیت چل رہی تھی بٹ اسٹیبلشمنٹ کی کیا اتنے اسٹیبلشمنٹ عقل مند ہو اور اسٹیبلشمنٹ اتنی سب کچھ کر سکتی ہوتی تو پھر ابھی کر لیتے نا. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک یہ ہانڈی ہے. ہانڈی میں بہت سارے مسالے ہوتے ہیں, ان میں ایک چھوٹا ایک مسالہ اسٹیبلشمنٹ پھر جا کے صحیح بریانی بنتی ہے. پھر بریانی بنتی ہے نا, ایسے تو نہیں ہو جاتی. یہ بڑی محنت کی ڈش ہے جس کو ہم پاور کہہ لیں یا اقتدار کہہ لیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑا لوگ جو ہیں وہ سالوں لگاتے ہیں, جدوجہد ہوتی ہے. بٹ یو سی آپ یہ اپریشیٹ کریں کہ جب ایک آئے جو عمران خان کے ساتھ جو لوگ 2014 آنورڈ جڑے ہیں تو وہ پھر یہ جو ہے حکومت میں آ سکی ہے پارٹی, ورنہ تو 1997 سے آ رہی تھی. اب آپ اس کو دوبارہ دھکیل کے 1997 میں نہیں لے جانا چاہتے, آپ موومنٹ تو نہیں بنانا چاہتے, آپ تو پولیٹیکل پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے اسٹریٹجیز بنائے کہ گورنمنٹ میں آ سکے اور گورنمنٹ میں آ کے اپنا ایجنڈا نافذ کر سکے. اب اس وقت کی جو سچویشن ہے کہ یہ ہماری بھی غلطیاں ہوں گی, لیکن دیکھیں جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ نے بڑی زیادتی کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ ایک ایکسٹینشن میں نے ادھر سے لے لیا, ایک ایکسٹینشن میں نے ادھر سے لے لیا. کوئی قانون ہے کوئی نہیں ہے, کوئی طاقت بہت زیادہ ہے, تو وہ ایک ہو گیا. لیکن یہ ریالٹیز ہیں پاکستان کی, یہ کوئی اگلے پچھلے 10 سالوں میں یا 5 سالوں میں تو نہیں بنی نا, یہ تو 1951 سے چل رہی ہیں. اور یہ ریالٹی مانی ہے خان صاحب نے تب حکومت میں آئے تھے نا 2018 میں, تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد شامل تھی نا. سسٹم میں ہی کام کرنا ہے نا, سسٹم کے اندر تھے, سسٹم کے اندر ہی کام کرنا. 2018 میں بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا مسالہ چاہیے تھا نا ہانڈی میں, تو ملا. نواز شریف ہوں, آصف زرداری ہوں, کوئی بھی پاکستان میں جب حکومت میں اقتدار آتی ہے تو یہ مسالے پورے ہی ہوتے ہیں تو اقتدار میں آتے ہیں نا, ورنہ تو خالی پاپولیرٹی تو کافی نہیں ہے نا آپ کی ریسیپی کے لیے. پاپولیرٹی از ون ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ آف دس بریانی, بٹ ناٹ ایوری تھنگ. سو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یہ دوسری طرف یہ ہے انہوں نے بڑی زیادتی کی. اس میں کوئی رائے دو رائے نہیں ہیں کہ جناب باجوہ صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومت کو نکال کے پاکستان کے ساتھ اپنے ساتھ سب سے زیادہ ان کے اپنے ساتھ اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی. بٹ دین آپ کو راستہ آپ نے بنانا ہے, آپ نے اس سچویشن کو سامنے رکھنا ہے اور آپ نے آگے چلنا ہے. اچھا, ریالٹی کو سمجھنا ہے. فرض کیا آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے, کل ملاقات ہو جاتی ہے, پرسوں ہو جاتی ہے, ابھی خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, تو آپ ان کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ نہیں, میری جب بھی ہوئی, میری پہلے بھی ہوئی ہے, ڈیٹیل ہوئی ہے. دیکھیں میں نے کہا ہے سر کہ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں, ہم بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے, ہم میری تو کیپیسٹی نہیں ہے نا. دیکھیں ہم تو نہیں لڑ سکتے, ہم کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگ تو نہیں ہیں نا, ہم تو پولیٹیشین ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ہم پولیٹیشینس کو ہٹا دے گی, اسکویز کرے گی, تو ہمیں ریپلیس پھر بندوق والا کرے گا. جیسے بلوچستان میں ہوا, جیسے خیبر پختونخوا میں ہوا, جب آپ نے پولیٹیشینس کو ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ اسکویز کر دیا تو وہ پھر ریپلیس ہوئے آپ کی بندوق والوں سے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے. لیکن خان صاحب کو کیا سوچنا چاہیے؟ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے اور عمران خان ہے, دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں, راستہ ہم نے بنانا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتی ہے, پولیٹیشینز نے گرے میں سوچنا ہے. ہم نے انہیں راستہ بنا کے دینا ہے. اب راستے میں کیا آبسٹیکلز ہیں؟ پہلی آبسٹیکل ہے کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چل رہی ہے اس وقت, اینٹی پاکستان بھی, اینٹی آرمی بھی, اور یہ سسٹم کے اوپر جو ہے وہ بڑا بوجھ ہے اس کا. پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو اس کیمپین سے علیحدہ کرنا ہے. پی ٹی آئی وہ کیمپین نہیں چلا رہی, مجھے پورا یقین ہے پی ٹی آئی کیمپین نہیں چلا رہی. لیکن عمران خان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں سے کبھی کوئی کیمپین نہیں ہوئی, اس میں پرانی غلطیوں کی نشاندہی ہوئی ہے. لیکن یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں جیسے عادل راجہ ٹائپ چلا رہے ہیں یا اور اس طرح کے لوگ چلا رہے ہیں, پی ٹی آئی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے ان سے علیحدہ ہونا ہے. ہم نے میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی اصل جو غلطی ہے نا, یہ پوری اسکیم تھی پی ٹی آئی کو ثابت کرنا کہ یہ اینٹی آرمی ہے. تو جو ہمارا آفیشیل سوشل میڈیا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس کی اتنی ایفرٹ نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو اس کیمپین سے علیحدہ کر پائے. وہ ایفرٹ ڈالنی چاہیے, اس ایفرٹ کو جو ہے وہ ہمیں ڈالنا چاہیے. نمبر 2 یہ ہے, دیکھیں سیدھی بات ہے,
اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے مجھے گرایا ہوا ہے اور آپ مجھے ٹھڈے مکے مار رہے ہیں اور آپ کو مجھے یقین یہ ہے کہ میں اٹھوں گا تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گا، آپ مجھے نہیں اٹھنے دیں گے. آپ کو سپیس دینی ہے دوسروں کو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو آپ نے یہ سپیس دینی ہے کہ ہم جب واپس آئیں گے تو جو تلخیاں ہیں وہ دفن کر کے آئیں گے. اسی طرح سے ان کو ہمیں یہ سپیس دینی ہے کہ تلخیاں کیسے ہم نیچے لے جائیں. دا فرسٹ تھنگ از دیٹ آپ نے ٹمپریچر کیسے کم کرنا ہے. جب یہ مذاکرات نون لیگ کے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے شروع ہوئے تھے تو رانا ثناء اللہ صاحب سے میری ایک جگہ ملاقات ہوئی تو میں انہوں نے کہا سر کہ آپ نے یہ مذاکرات اس لیے کامیاب نہیں ہوں گے کہ آپ نے ٹمپریچر کم کرنے کا پہلے نہیں سوچا. دیکھیں مذاکرات آپ تب کریں جب پہلے ٹمپریچر تو نیچے لے کے تھوڑے سے سی بی ایمز ہوتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سی وہ کی جاتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کیا سی بی ایمز آپ کے خیال میں؟ سوشل میڈیا خاموش ہو جائے خان صاحب کا بھی اور باقی بھی ڈس ایسوسیٹ بھی کریں عادل راجہ وغیرہ سے. ان لوگوں سے دیکھیں نا، ایک تو پرسنلائز کیمپینز تو بند کرنی چاہیے، ہونی بھی نہیں چاہیے. عسکری قیادت کے خلاف ہاں، ڈائریکٹ پرسنلائزڈ کیمپینز جو جہاں پہ بھی ہو رہی ہیں ان کی پوری قوت سے اس کی مخالفت کرنی چاہیے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ابھی جو تحریک انصاف نے اور خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر آرمی چیف کی والدہ کی رحلت کے اوپر جو ہے جو پی ٹی آئی نے پیغام جاری کیا، خان صاحب نے خصوصی طور کے اوپر جو ہے وہ کہا. اس کا خان صاحب نے کہا تھا، بالکل خان صاحب نے کہا. تو یہ ایک اچھا آئی وڈ سے ایک جسچر. ہاں، یہ سیاسی کلچر ہے، ایک دوسرے کی فوتگی یہ تو مفاد کے ساتھ. انسانیت ہی کا ہاں، جسچر ہے، انسانیت کی بھی اس میں چیز کیا ہے. بات ہاں، ہے. یہ تو کوئی ایسی بری بات تو نہیں. اس میں جو ہے وہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس طرح آیا، لیکن اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے چیزیں. بٹ ناؤ آئی وڈ سے اٹس اے ویری کمپلیکس تھنگ. اور سب سے پہلے تو دیکھیں کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے، پر اتنا افیکٹو نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے. علی امین بہت خان صاحب کے ساتھ بڑے ان کے وفادار ہیں، لائل ہیں، ہر چیز ہے. لیکن میرے خیال میں جو ایک پولیٹیکل ڈیل چاہیے تھی ایک سال میں بنانے کی، وہ نہیں بنا سکے اور اب بھی وہ نہیں بنا پا رہے. ان کا کانٹیکٹ ہوگا اینڈ آئی ایم سیئنگ ہی از لائل ٹو خان آلسو، لیکن جو ایک ڈیل بنانی چاہیے وہ ڈیل ان سے نہیں بن سکی. اس کی کیا وجہ، کیا مسنگ ہے؟ مطلب جیسے آپ اگر فرض کے یہ رول نبھاتے تو آپ شاید خان صاحب آپ کی بات بھی مانتے، آپ ان کو کوئی کنونس کر سکتے کہ تھوڑا سا آپ اسپیس جو ہے سیڈ کریں، تھوڑی سی دوسری سائڈ پہ بھی بات کرتے. یعنی یہ چیز کی کمی ہے، یہ خان صاحب کو کنونس نہیں کر پا رہے، یہ دوسری سائڈ کو کنونس نہیں کر پا رہے علی امین گنڈا پور؟ ابھی تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں سائڈوں سے کوئی ڈیل جو ہے وہ، مثلا مجھے خود خان صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ روز آ جاتے ہیں کہ آپ بنی گالا چلے جائیں یا آپ فلانی جگہ چلے جائیں، تو میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. یہ چھوٹی چیز ہے. دیکھیں عمران خان میں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک ہی ڈسکشن ہے، اور وہ یہ نئے الیکشن کب ہونے ہیں، فری اینڈ فیئر ہونے ہیں اور کب ہونے ہیں. اب خان صاحب کہیں گے کہ فوراً کرا دیں، حکومت کہے گی کہ نہیں 3 سال بعد کرا دیں. اب یہ جو درمیان کا عرصہ ہے یہ نیگوسیشنز ہے. سو میرے خیال میں یہ جو اصل مدعا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوئی ہے، اور وہ روز آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. وہ خان صاحب نے نہیں جانا. دیکھیں عمران خان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ منا لیں گے کر لیں، ہم اگر خان صاحب کو منا سکتے تو یہ سچویشن ہی نہ آتی. لیکن ہم تو 2 دفعہ الیکشنز ہم نے اسمبلیاں کیوں توڑی تھیں؟ ہم نے الیکشنز کے لیے توڑی تھی. ہم نے جو نیشنل اسمبلی سے علیحدہ ہوئے تھے الیکشن کے لیے ہوئے تھے، تو 2 دفعہ ہمیں الیکشن مل گیا تھا، بٹ ہم نے نہیں لیا. آئی ڈونٹ نو کیوں. اچھا، غلطیاں یعنی آپ سمجھتے ہیں جو آخری دنوں میں خان صاحب کے آخری دنوں میں آپ بھی وزیر تھے، کوئی ایسی غلطیاں ہوئی تھیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے راہیں جدا ہوئیں آپ کے خیال میں؟ آپ نے ان دنوں میں شاید کو بیان بھی دیا تھا کہ ہمیں ان سے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تو کیا ایسی کوئی غلطیاں خان صاحب سے ہوئی ہوں گی جس سے ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ پڑی؟ سچی بات یہ ہے کہ کوئی غلطی خان صاحب کی طرف سے نہیں ہوئی. ایک آفس جو ہے نا آرمی چیف کا، وہ اتنا طاقتور ہے اور اتنا اکاؤنٹیبلٹی سے باہر ہے کہ وہ اگر فیصلہ کر لے، کوئی فیصلہ کر لے تو اس کو بڑا مشکل ہے کہ آپ کو روکنا. جنرل صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا، باجوہ صاحب نے، کہ میں نے ایک ایکسٹینشن ادھر سے لی ہے، میں نے ایک ایکسٹینشن ادھر سے لینی ہے. ہاں غلطیاں ہماری ان سے بعد میں ہوئیں. بعد میں ہماری غلطیاں یہ ہوئیں کہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا تھا، جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا نا، ہم پولیٹیشین ہیں، ہمیں راستہ بنانا تھا. ہم نے جو سب سے بڑی غلطی تو پھر الٹیمیٹلی تو یہ ہوئی کہ جب خان صاحب نے ہمیں منع کیا کہ کوئی بندہ رابطہ نہ کرے اسٹیبلشمنٹ سے، تو ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے. وہ بڑی غلطی ہوگی، اس کا بڑا نقصان ہوا، ذاتی طور پہ بھی بڑا نقصان ہوا،
پارٹی کو بھی بڑا نقصان ہوا اور خان صاحب کو بھی بڑا نقصان ہوا. بالکل رابطے ختم نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس کے میں ایک اسپیس کریٹ ہو گئی جس میں صرف ہمارے مخالف ہی جا کے جو ہے نا وہ کان بنا سکتے کان بھرتے رہے. سو وہ ایک بڑی غلطی ہو گئی میرے نظر میں. وہ اگر ہم وہاں پہ رہتے تو الیکشن درمیان میں خود جنرل باجوہ صاحب اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا انہوں نے ریکنسیڈر کر لیا تھا. اچھا. اور وہ الیکشن کروانا چاہتے تھے اور انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. لیکن آئی مسٹ سے کہ وہ پھر ہو نہیں سکا. کیا 9 مئی بھی غلطی تھی پی ٹی آئی کی؟ پی ٹی آئی کی تو دیکھیں کوئی ایک میٹنگ کسی جگہ کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 9 مئی کے اوپر کوئی انٹینشنل یا کوئی اس قسم کا کام کیا ہو. لیکن خان صاحب کے جو انڈائریکٹ میسیجز تھے کہ مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو اوتھ لے رہے تھے آپ کے کس کا ٹارگٹ کرنا ہے. خان صاحب نے نام لیا ڈی جی ایس پی آر صاحب جب وہ آ رہے تھے اس دن 9 مئی کو, تو اس طریقے سے انڈائریکٹلی میسیجنگ یہ تو ہوئی ہے نظر آ. بہت انٹرپریٹیشن ہے نا, آپ جس طرح مرضی انٹرپریٹیشن کر لیں, بٹ کوئی نہ کسی نے کہا نہ کسی نے کیا. بٹ دا پرابلم از بیسیکلی کہ دیکھیں نا ایک اور بھی ایشو ہے نا کہ فوج اور یا اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ بفر رکھتی ہے اپنے دوران. اس دفعہ انہوں نے بھی بہت بڑی غلطی یہ کی ہے کہ کوئی بفر ہی بھی نہیں ہے. عام آدمی آپ شاد باغ لاہور میں کچھ چھاپا پڑے یا بتی چک کوکاڑا میں پڑ جائے یا کوئی اپنا ملتان کی کسی گلی محلے میں کوئی بندہ پڑا جائے, ہر آدمی کبھی آپ نے سنا ہے کہ موجودہ حکومت کے اوپر بھی کبھی کسی نے کہا ہو کہ انہوں نے کیا ہے. ایوری ون بلیمز اسٹیبلشمنٹ. سو اسٹیبلشمنٹ کا فیلئر یہ ہے کہ وہ جو بفر رکھتے ہیں ہمیشہ وہ بفر ہی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے فاصلہ بہت پیدا ہو گیا لوگوں میں. اور مطلب اگر راول پنڈی ڈویژن میں آپ اس وقت جا کے دیکھیں جو ساری فوج ہماری سرگودا پنڈی مین ٹریڈیشنلی تو انہیں علاقوں اس بیلٹ سے ہے, اس بیلٹ سے ہے نا. اب آپ دیکھیں نا یہاں سے مطلب جیلم سے جو بلال کیانی ہے وہ 47,000 ووٹوں سے الیکشن آ رہا ہے. جو فاروق الطاف ہیں جو میرے کزن ہیں, حالانکہ ہر بندہ ہی انہوں نے ان کے ساتھ لگا دیا, اس کے باوجود وہ الیکشن ہار گئے اور ان کو فارم 47 دینے پڑے. تو اگر آپ پنڈی ڈویژن سے آپ جو ہے یہ اس وقت سینٹیمنٹ ہے, اور آج الیکشن ہو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں جو جیسے حنیف عباسی صاحب 57,000 ووٹوں سے الیکشن ہارے ہیں, اب الیکشن ہو یہ 1.5 لاکھ ووٹوں سے الیکشن آ رہے ہیں. نہیں تو پرفارمنس آپ کو ویسے آپ نہیں سمجھتے فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ آپ حکومت میں بھی رہ چکے ہیں, آپ نے گورننس بھی دیکھی ہے, اس وقت جو گورنمنٹ کی معاشی پالیسی ہے جس میں کچھ چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں باقاعدہ, تو وہ آپ کے خیال میں اس نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا ان کی پاپولیرٹی پہ؟ دو باتیں ہیں, ایک تو حکومت کی کوئی معاشی پالیسی ہے ہی نہیں, بہت برے حالات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت معاشی پالیسی بیسکلی جو پی ایم ایل این کا نیریٹو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہم کروا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سڑک بنوا دی, ہم نے گلی بنوائی ہے, ہم نے ایئرپورٹ بنایا ہے, یہ نیریٹو ہوتا ہے. دے آر ناٹ ریئلائزنگ دیٹ پاکستان میں اس وقت ڈیولپمنٹ کا ایرا ہی نہیں ہے, اس وقت رائٹس کا ایرا ہے. اینڈ ڈیولپمنٹ میں جب یہ نواز شریف صاحب نے مستعار لیا تھا جنیجو صاحب کے 5 نکاتی پروگرام سے, وہ ابھی تک 85 میں پھنسے ہوئے ہیں. اب جب بھی نواز شریف صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے یا بات آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 90 کے ایرا میں پھنسے ہوئے آدمی ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ آئی ہے کہ یہ ایرا جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ پیپل ٹیک اٹ ایز اے رائٹ کہ ہمارا حق ہے, ہمارا ہی ٹیکس کا پیسہ ہے, ہمیں ملنا چاہیے پیسہ. اس کا فرق نہیں پڑتا, آپ کو رائٹس کا فرق پڑتا ہے. دس از این ایرا دیٹ بلانگس ٹو رائٹس اینڈ ناٹ ٹو ڈیولپمنٹ. رائٹس کے علاوہ بیانیے سے بھی تعلق رکھتا ہے میرا خیال ہے, بیانیے کے محاذ پہ بیانیہ ہے نا, اور بیانیہ بنایا جیسے خان صاحب نے بیانیہ بنایا, یعنی گورننس تو ان کی لوگ کہتے ہیں باقاعدہ ادارے کہتے ہیں انٹرنیشنل کے جی بہت اچھی نہیں تھی گورننس, شاید ان کی ان سے بہتر ہو, مگر لوگ کنونس پھر بھی نہیں ہوئے. یہ بات صحیح ہے, تو وجہ کیا ہے؟ بیانیہ کے محاذ بھی ہے. نہیں گورننس تو خیر پی ٹی آئی کی بہت بہتر تھی ان سے. آپ دیکھیے کووڈ میں پاکستان کو اکانومسٹ نے ڈکلیئر کیا کہ تیسرا سب سے سکسیزفل جو کیا تھا وہ پنجاب میں, چونکہ آپ نے بزدار لگا دیا یا محمود خان, وہ لوکل گورننس جو ہے وہ ایشو ضرور ہوں گے. نئے پروجیکٹس کوئی نہیں بنے, جی ڈی پی ہمارا مائنس میں گیا پہلی دفعہ پاکستان میں, قرضے بڑھ گئے. اب دیکھیں 6.1% وہ آخر میں آیا جب وہ بالکل ہیٹ اپ ہو گئی اکانومی. وہ کووڈ تھا نا, 3 سال تو کووڈ میں آپ کر کے گئے, اس کے باوجود جو کر کے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کے اوپر تو فی الحال تو دیکھیے نا شہباز شریف صاحب تو بری طرح فلاپ ہوئے ہیں, گورننس ہے نہیں. آپ کے جو مین سیکٹرز ہیں آپ اس میں آپ سب سے پہلے انہوں نے جب پہلا ٹرم انہوں نے کی تو انہوں نے جب مفتاح اسماعیل جو ریفارمز لا رہے تھے, انہوں نے مفتاح کو بلاک کر کے تو پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا دیا.
اب اس سے چونکہ IMF نے قرضہ دے دیا ہے تو ہم ڈیفالٹ سے تھوڑا پیچھے آ گئے ہیں. بٹ فیکٹ از کہ آج پاکستان کی جو امپورٹس ہیں آپ نے روکی ہوئی ہیں. آپ آج امپورٹس کھول دیں گے پاکستان کے اندر پھر وہی ڈالر اوپر جانا شروع ہو جائے گا, آپ کا وہی حالات جو ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گے. سو دا پرابلم از کہ پاکستان کی اکانومی تو مینیج نہیں ہو رہی. آپ کی 50% ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں, آپ کی 50,000 لوگ فیصل آباد میں بند ہو گئی ہے. سیالکوٹ اور فیصل آباد جیسے جو شہر ہیں جہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ کام کرنے آتے ہیں, وہاں پہ بے روزگاری کا ایک اتنا بڑا طوفان ہے جس سے اس وقت گزر رہا ہے. مریم نواز کی گورننس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پیپر گورننس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نئے نئے پروجیکٹ لانچ کر رہی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں. یہ تو چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ کریں. دیکھیں پنجاب میں جو بھی گورننس کا ماڈل آئے گا نا, ایک ہی چیز ہے, آپ کب لوکل گورنمنٹ بحال کرتے ہیں اور آپ کب اس کے ذریعے جو ہے وہ اختیار نیچے دیتے ہیں. دس از دا اونلی گورننس اسٹینڈرڈ جو کہ آپ کر سکتے ہیں. مریم نواز بھی باقی CM بھی سارا پیسہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, ان کو صرف پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں, کمانا کچھ ہوتا نہیں ہے. سو صوبائی چیف منسٹر جو ہیں یہ خیر اٹس ناٹ اباؤٹ پنجاب اور ناٹ اباؤٹ مریم نواز, بٹ یہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ایک انوملی کریٹ ہوگی ہے گورننس کی, جس کی طرف آرمی چیف نے بھی اشارہ بھی کیا ہے کہ گورننس کے گیپس کو ہم اپنے شہداء کے خون سے پور کریں. وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جب تک بڑے ریفارمز نہ آئیں اور آپ چیف منسٹرز کو بھی جو ہے وہ ایک قانون کے دائرے میں نہ لے کے آئیں, کیسے جو اب آپ دیکھیں نا, اس دن مریم نواز گئی ہیں جی میں 10,000 کیک لائی ہوں اپنے جو ہے وہ وہاں پہ بانٹنے کے لیے. پھر جی فلانا بندہ جو ہے وہ پہلے فٹ بالر تھا, اب وہ جلیبی بیچتا ہے, تو ہم نے فیصلہ کیا اس کو نوکری بھی دے دیں اور پیسے بھی دے دیں. اس طرح تو چیف منسٹرز کر رہے ہیں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ میرا آپ کا پیسہ ہے, سب سے زیادہ تو جو سیلریڈ کلاس ہے اس کی آپ نے کمر توڑ دی ہے, اور وہ جا کے ایسے پیسے بانٹ رہے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی بات سر ہے نہ پہر ہے. جو ذہن میں آتا ہے کوئی بندہ رات کو پھونک مارتا ہے, اگلے دن جو ہے جو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ کوئی پلاننگ ہے. سڑک جو ہے جیسے سڑکیں بنتی ہیں یہاں پہ, میں تو حیران ہو جاتا ہوں نا کہ دیکھو ایز اے پولیٹیشین میں پرائرٹائز کروں گا کہ میرے علاقے میں پینے کا پانی بڑا مسئلہ ہے یا کہ سڑک بڑا مسئلہ ہے. یہ تو میرا رائٹ ہے میرا بتانا, لیکن یہ میرا رائٹ نہیں ہے بتانا کہ یہ پل آپ یہاں سے شروع کریں اور یہاں پہ ختم کریں, اور یہ آپ جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ 5 لین کی بنائیں یا 7 لین کی بنائیں. دس از ناٹ مائی پریروگیٹو. میں بتاؤں گا کہ مجھے یہ ضرورت ہے میرے لوگوں کو, باقی کیونکہ آپ لوگوں کے نمائندے ہیں تو لوگوں کے حساب سے بتائیں. بٹ یہاں تو سمجھ ہی نہیں آتے. اچھا, دہشت گردی پہ بتا دیں کہ یہ جو سولوشنز دیے گئے ہیں, PTI کو شرکت کرنی چاہیے تھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں, کہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ PTI ہے نہیں نا. پرابلم یہ ہے کہ حکومت کو پہلے یہ تو تسلیم کرے اپنے دماغ میں. مجھے اب سلمان راجہ یا گوہر یا شبلی فراز یا یہ جو لوگ چلے جائیں گے تو ان کی کیا حیثیت اوقات ہے کہ لوگ ان کو سنیں گے اس کے اوپر کہ ان کی کیا پرپوزل ہے. خان صاحب نے رکھے ہیں, خان صاحب کے نمائندے ہیں نا, اب ظاہر ہے پارٹی کے عہدے تو انہوں نے دیے ان کو. وہ تو آپ نے پارٹی جو توڑ دی تو پھر یہی بندے بچے تھے انہوں نے لگا دیے, اور کی کر دیں. پرابلم یہ اگر آپ سیریس ہیں تو دیکھیں کانفرنس ہونی چاہیے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اور اس میں 6 لوگ شامل ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ, جس میں آصف زرداری ہیں, اس میں عمران خان ہیں, نواز شریف ہیں, اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں آرمی چیف ہیں, DGI ہیں. یہ 6 لوگ ہیں جنہوں نے سیریس فیصلے کر رہے ہیں. باقی مولانا فضل الرحمان کی اہمیت ہے, آپ انہیں کنسلٹیشن میں شامل کر سکتے ہیں, لوکل لیڈرشپ کو شامل کر سکتے ہیں. بٹ اصل تو یہ 6 لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان کے اندر اس وقت اختیار بھی ہے یا ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. ناؤ دیز 6 پیپل نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ود دیئر ایڈس اور پہلے اپنی پالیسی بنا کے وہاں پہ. اور میری نظر کے اندر بلوچستان کا اور KP کا مسئلہ بالکل ایک علیحدہ مسئلہ ہے, ان کو علیحدہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اب بلوچستان میں دیکھیں نا, آپ کو ایڈمنسٹریٹو میئر لانے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کس عقل مند نے 1970 میں یہ مشورہ دیا جنرل یحییٰ خان کو کہ آپ سارے جو ریجنز ہیں ان کو ملا کے بلوچستان کا صوبہ اس طرح کا بنا دیں جس میں 52% پاکستان کا ایریا شامل کر دیا, جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, جس کی پختون بیلٹ بالکل علیحدہ ہے, بلوچ بیلٹ بالکل علیحدہ ہے, مکران بالکل علیحدہ. آپ ان کو اوریجنل جو ریجنز ہیں ان کو بحال کر کے ان کو صوبوں کا اسٹیٹس دیں. گوادر کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا بلوچستان سے, پاکستان نے پیسے دے کے خریدا تھا عمان سے. وہ فیڈرل ٹیریٹری ہے, اس کو فیڈرل ٹیریٹری جو ہے وہ ڈکلیئر ہونا چاہیے, اور اس کو دبئی کی طرز کے اوپر
آپ ڈیولپ اس کیا کو جائے. ڈیولپ کریں, آباد کریں, وہاں پہ لوگوں کو آنے دیں, وہاں پہ آپ یہ مولویوں سے بچائیں ان کو, وہاں ڈرنکس الاؤ کریں, وہاں پہ لوگ دنیا سے آ سکیں, وہاں پہ کسینو کھلنے دیں, وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملنے دیں. یہ ایسے ہی یہاں پہ بیٹھے ہوئے اب سمندر میں آپ نے 60-70 ارب روپیہ پھینک دیا جس کا سارے نہ پیر. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب کی رہائی کا آپ کو کب تک امکان لگتا ہے؟ اس لیڈرشپ کے ساتھ کیا امکان ہے؟ اس لیڈرشپ کے ساتھ کوئی امکان نہیں ہے. عمران خان کو جتنی دیر اگلے اندر رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں گے. جوڈیشری ہے نہیں. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو اس مخمصے سے باہر آنا چاہیے نا کہ آپ کوئی عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں. آپ نہیں نکال سکتے. آپ کو سیاسی حکمت عملی چاہیے. مطلب آپ اس پارٹی لیڈرشپ کی عقل کے اوپر کیا کہیں گے؟ مطلب آپ روئیں گے ہی کہ یعنی جنہوں نے 60-70 کروڑ پہ اپنے وکیلوں کو بانٹ دیا, اپنا میڈیا سیل بند کر دیا کہ جی ہمارے پاس تنخواہیں نہیں ہیں, اپنے آپ کے پاس ایونٹ کرانے کے پیسے نہیں ہیں, اے پی سی ہو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ اے پی سی میں لوگوں کو ہوسٹ کر سکیں. اس طرح تو آپ چل رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں ایسی لیڈرشپ یا یہ جو جنرل سیکرٹری لگایا ہے یا چیئرمین لگایا ہے, ان کو بندہ رو ہی سکتا ہے نا, پھر کیا کرے. جو بھی اگر عمران خان اور ان کی بہنیں اسپیشلی ان کو اس مخمصے سے جب تک وہ باہر نہیں آتی کہ وہ عدالتوں کے ذریعے انہوں نے باہر آنا ہے, اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے. اور جو عید کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور شو کریں گے, دوبارہ سے کوئی پی ٹی آئی کارکنوں کو منظم کرے گی, کوئی فوج کرے گی, اس سے بھی کوئی راستہ نکلے گا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, لیکن ابھی تک ثابت یہ ہوا ہے کہ وہ ان لاک نہیں ہو رہی. اب ان لاک ہونے کے لیے ہی گرینڈ پولیٹیکل الائنس چاہیے تھا. مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ جڑیں, جی ڈی اے آپ کے ساتھ جڑے, جماعت اسلامی آپ کے ساتھ جڑے, تو پھر آپ ایک گریٹ, آپ جب اعلان کریں گے کہ ڈی چوک آپ نے آنا ہے تو حکومت کی ٹانگیں کانپیں گی. لیکن اس وقت تک ایسی سچویشن نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان آپ 1 سال انہوں نے ضائع کر دیا. مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ نہیں ہے, جماعت اسلامی جی ڈی اے وغیرہ انٹرسٹڈ نہیں ہے بالکل. سو آپ کیا اس لیڈرشپ سے ایکسپیکٹ کریں. اور اکیلے پی ٹی آئی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے حکومت کے لیے ہینڈل کرنا, بیکاز آگے کون سا انہوں نے گولیاں تک تو چلا دی ہیں انہوں نے. اچھا, آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے مایوس لگ رہے ہیں آپ, اور ظاہر ہے خان صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی کافی عرصے سے. تو اگر آپ اپنے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے آپشنز پہ غور کریں, اگر آپ کو پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے آفر ہو تو کس پارٹی میں جانا پسند کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں 1985 کی پارٹیاں ہیں. پاکستان میں جو اس آپ تو 2005-06 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوئے تھے. میں 2006 میں تھا, لیکن یہ پارٹیاں 85 کی پارٹیاں ہیں. 2005-06 تک وہ سوچ چل رہی تھی, اب نہیں ہے. 5-6 میں تو خیر میں نہیں تھا, میں تو وکالت میں کر رہا تھا, میں 2011-12 میں آیا تھا. اور وہ بھی ایکچولی تھا گران صاحب سے. بلاول صاحب سے میرا بہت ہی احترام کا تعلق اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے. بلاول صاحب کا بہت میں سمجھتا ہوں ڈائنامک, کوئی اس میں دو رائے نہیں. لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہے. جب تک وہ خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو قومی پارٹی بنائیں گے, پنجاب سے لوگ کیوں ان کے ساتھ جائیں گے. اچھا, دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے جس سیاست کی بنیاد رکھ دی ہے, اب وقت پیچھے نہیں جاتا, وقت آگے جاتا ہے. نواز شریف ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا کوئی بھی اور ہوں, یہ اگلے 3-4-5 سال میں پاکستان کی پولیٹکس میں بڑی تبدیلیاں ویسے ہی آنی ہیں. پاکستان کی سیاست نے ایک دفعہ اتھل پتھل ہونا ہے, اور اگر یہ پہلے تو سیاست بحال ہو نا, ابھی تو سیاست ہی بحال نہیں ہے, تو جو ہی بحال ہوگی تو پاکستان میں نئی سیاسی قوتیں بنیں گی اور نئی سیاست ہوگی. اب اس میں دیکھتے ہیں کیا چیزیں آگے آتی ہیں. آپشن جو ہوں گے وہ دیکھیں گے. چلے, بہت شکریہ جی فواد چودھری صاحب آپ کا.